جی تو السلام علیکم، پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان ظفر، اور آج ہم لوگ موجود ہیں سرگودا کے ایک رحمت اللہ عالمین پارک میں، اور یہاں پر ہم آئے ہیں ایک چھوٹا سا ہم لوگ انٹرویو کنڈکٹ کریں گے، جس میں ہم لوگوں سے پوچھیں گے اور ان کی رائے لیں گے، مختلف حالات پر بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک انکل موجود ہیں، سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے رائے لیتے ہیں کہ ان کا ہمارے جو نظر میں جو بات ہے وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کی نام ہے انکل تھوڑا؟ محمد حفیظ۔ محمد حفیظ، کی کرتے ہو تساں؟ میں ریٹائرڈ اکاؤنٹ افسر ہوں۔ ریٹائرڈ اکاؤنٹ آفیسر ہو۔ اچھا تسی یہ دسو کہ تسی اس واری ووٹ کس نوں دینا چاہتے ہو؟ ووٹ جی پی ٹی آئی دا۔ پی ٹی آئی دا نون لیگ دینا جا سوال ہے کہ پی ٹی آئی جتنے بھی بندے سن انہاں نال بہت زیادہ زیادتی ایک طرح دی کیتی جی گئی اگر ایک نظریے نال ویکھیا جاوے تا، کیونکہ پچھلے کچھ مہینے دے وچ اس طرح حالات ساڈے کول رہن کہ جہڑا بندہ پی ٹی آئی دا سوندا سن نپ لیندے سن، تو اس کے باوجود بھی تسی پی ٹی آئی نال جانا چاہ سکتے؟ ہاں بالکل جی، پی ٹی آئی نال جانا چاہ سکتے PTI۔ لیکن یہ دسو کہ لیکن اگر کچھ اج کے حالات جڑے نظر آ رہے ہیں، نون لیگ دی کمپین بہت زیادہ ہائی لیول تے چل رہی ہے، اس نون لیگ جیسی یا تواڈے حساب نال پی ٹی آئی؟ ساڈے حساب نال عوام دے اس وقت مقبول پارٹی جیڑی وہ پی ٹی آئی ہے، اسے نہیں جتنا۔ بالکل، لیکن اگر کوئی چانس ہے نون لیگ اگا سی گے، لیکن جڑا آج کل کمپین تو علاوہ اگر ویکھا جائے حساب کتاب پی ٹی آئی دے چیئرمین صاحب عمران خان صاحب جی لے چن، انہاں دے علاوہ مطلب باقی جڑے نمائندگان ہیں انہاں دی کوئی زیادہ خاص جڑی نہ ترکیب کوئی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اگر سوشل میڈیا نو ویکھا جائے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، تہاڈا یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، انہاں دے اوتے ویکھا جائے تے جڑی عوام ہے، نوجوان نسل ہے یا لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی دے نمائندگان جڑے ہیں انہاں نو ساڈے ول ووٹ منگن واسطے آن دی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ووٹ دیواں گے۔ لیکن جیڑی کمپین ہوندی ہے ایک نمائندہ جاندا، دوجے نمبر تے ساڈے کول ایک چھوٹا جہا مسئلہ چلدا ہے جی، جیڑے ساڈے کول ووٹ دتے جاندے اس شخصیت نوں دتے جاندا ہے جن میں ساڈا ذاتی مفادات حل ہو سن گے، اس دے باوجود بھی کیا تسی سمجھدے ہو کہ نون لیگ پی ٹی آئی جیت سکسی گی؟ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، ریگنگ نہ ہو جی جی، تو انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گی۔ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی جیتے گی۔ اب یہ تو وقت بتائے گا کہ پی ٹی آئی جیت سکتی ہے یا کہ نون لیگ جیتے گی، اور باقی جو بتائیں کہ جو کچھ دیر سے پہلے مہنگائی کے حالات ہیں یا اس پہ کچھ کنٹرول کیا جائے گا۔ نون لیگ والوں کا دعویٰ ہے کہ جب ہم لوگ آئیں گے، وہ مریم نواز صاحب یہ کہتی ہیں کہ جب میاں صاحب اب آئیں گے لگ پتہ جائے گا، تو وہ اب آ بھی گئے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل اب وہ الیکشن پہ کھڑے ہوں گے، اگر وہ وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں تو کیا، یا پھر عمران خان یا پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے تو کیا مہنگائی پہ کوئی کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ پچھلے 16 ماہ میں بھی تو انہوں کی حکومت تھی، نون لیگ کی تھی، شہباز شریف وزیر اعظم تھا، تو ان کے دور میں اتنے یہ انفلیشن ہوئی ہے اور اس وجہ سے پرائسز ہائی ہوئی ہیں، تو وہ آپ کیا کنٹرول کریں؟ لیکن جو سرکمسٹانسز جو چل رہے ہیں، جیسے حالات ہیں، میرے خیال سے مطلب کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی راہ جس پارٹی کو کوئی پارٹی اختیار کرے، کوئی اقتدار میں آتا ہے، کوئی ایک ایسی چیز اس کو اپنانی چاہیے جس کی آپ کے مطابق وہ کیا کرے، جس کے ذریعے مطلب کہ ہمارے لیے جو مطلب مہنگائی ہے جو جس نے عوام کی کمر توڑ دیا، خصوصاً غریب آدمی جو کہ 1000 روپے کو دن کا یا کوئی بھی 500 کما کے لاتا، اس کا گھر کا چولہا بھی بڑی مشکل سے چلتا ہے، کیا اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکیں گی؟ یہ اکنامکس کا پرنسپل ہے کہ اگر آپ انفلیشن کو کنٹرول کر لیں تو مہنگائی کم ہو سکتی ہے۔ اگر انفلیشن زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے مہنگائی بھی ہوگی، جب پیسہ عوام کے ہاتھوں میں جائے گا تو وہ طلب اور رسد میں فرق پڑے گا، اس لیے مہنگائی ہو جاتی ہے اتنی۔ یا پھر وہ تو اس کے مطابق رسد کرے، گورنمنٹ کوئی سبسڈی دے تو پھر یہ مہنگائی کنٹرول ہو لیکن سکتی ہے۔ جب گورنمنٹ کوئی سبسڈی دینے کوشش کرتی ہے، جو ہمارے اعلیٰ حکام ہوتے ہیں، جو اعلیٰ افسران ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں علاقے کے، وہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ ان سے فائدہ، اب جیسے وہ عمران خان صاحب نے 12,000 کی اسکیم شروع کی، جتنے بھی بڑے افراد تھے، جو بھی مطلب علاقے کے بڑے لوگ تھے، ان کے وہ جو گھر میں جو پیسہ آ رہا ہوتا، لیکن جو غریب تھے ان کو لائنوں میں کھڑے ہونا پڑتا تھا، کبھی کسی کے کبھی کچھ کہا جاتا، کبھی کچھ کہا جاتا، تو اس حساب سے آپ کیا کہیں؟ نہیں، وہ جو اس نے احساس پروگرام شروع کیا تھا وہ تو غریبوں کو تک پہنچا ہے، 14,000 روپیہ اس کے دور میں ملتا رہا ہے، اب وہ نہیں مل رہا، تو وہ گیا اقدار، وہ سموں میں پیسہ جاتا تھا جو کسی کے گھر میں نہیں جاتا تھا، وہ قطار میں لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو امیر لوگ ہیں نا، مطلب ہمارے جو ہم لوگ بیسیکلی یار جو دیہاتوں میں ہوتا ہے نا، جو ہم لوگوں نے دیہاتوں میں جو ہم لوگوں نے چیز آبزرو کی ہے وہ یہی ہے کہ جو علاقوں کو مطلب وہاں پہ بڑے ہوتے تھے نا، جہاں کے مطلب شہر کا تو نہیں پتہ، خیر وہاں پہ ان لوگوں کو لائنوں میں لگنا پڑتا تھا پیسے نکلوانے کے لیے، وہاں پہ پھر جو بڑے ہوتے تھے کچھ کو کہا جاتا تھا کہ آپ کے پیسے نہیں آئے، اگلے مہینے آئیں گے، اب آئیں گے، اب آئیں گے، ان مسائل کا بھی عوام کو سامنا کرنا پڑا ہے کچھ مطلب کہیں کہیں پہ، اس کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی؟ یہ تو پھر لیک آف ہے نا کنٹرول، جو اس کا اگر کنٹرول حکومت کا ہو اور اس میں صحیح اصول کے مطابق تقسیم کیے جائیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مافیا بھی ویسے ایک طرح سے دیکھا جائے تو عمران خان کے دور میں مافیا بھی آؤٹ آف کنٹرول ہی رہی ہے، اپنی مرضی سے سارا کچھ انہوں نے کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی؟
تو اس نے جب بھی ان کو کوشش کیا تو اسی لیے تو وہ علیم خان وغیرہ اس کو چھوڑ گئے جو مافیا تھا اس کے خلاف ہو گیا تھا، اور اسی لیے اس کی حکومت یہ گئی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ انکل۔ ابھی مزید ہم لوگ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی پارک میں اور بھی جائیں گے، اور بھی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے بھی سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع رکھیں گے کہ ان کے وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، اور ان کے پوائنٹ آف ویو کیا ہے ہمارے کویشچنز کے آگے۔ تھینک یو جی۔ تو کچھ اگر حالات کی بات کی جائے تو کچھ حالات اس طرح سے ہو چکے ہیں عوام کے۔ ابھی ہم لوگ آئے ہیں ادھر رحمت اللہ عالمین پارک میں، اور ایک انکل سے بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں کا شکریہ، انہوں نے ٹائم دیا ہے، لیکن جو ہمارے آج کل کی کرنٹ سچویشن ہے یہاں پہ عوام بات کرنے سے اتنی زیادہ ڈر رہی ہے۔ ابھی ہم لوگ پیچھے 2-3 آدمیوں سے لوگوں سے ملے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بولا کہ سر سوری ہم لوگ آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، لیکن اس کی وجہ، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیا وجوہات ہیں، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور ہم لوگ بھی جانتے ہیں۔ لیکن وہ جو فریڈم آف سپیچ، جو ہمارا رائٹ تھا، جو ہمارے بیسک رائٹس ہے، ہیومن رائٹس میں سے، وہ ان لوگوں نے ہم سے چھین لیا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی بات کرتا ہے اس کو مطلب دبا دیا جاتا ہے۔ جو پیچھے حالات گزرے ہیں، میں نے پہلے بھی اس بات پہ تھوڑے سے ڈسکشن کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی بندہ پی ٹی آئی کو تھوڑی سی سپورٹ کرتا تھا، اس بندے کو مطلب دبا دیا جاتا تھا۔ اچھا، ہمارے پاس ہمارے جو جرنلسٹ، ہم جو یوتھ کے جرنلسٹ ہوتے ہیں، ہمارے موسٹ آف مطلب زیادہ تر لوگ تھے، ان میں ارشد شریف تھے، ارشد شریف کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب تھے، وہ ہمارے جو یوتھ کے تھے، وہ ان کو ہم لوگوں نے اپنا آئیڈیل مانا ہوا تھا۔ لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے، وہ بھی کسی کو سے کوئی چھپی لکی چھپی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ اب ہم جب تمہیں اٹھائیں گے تو تمہاری ہم لوگ زبان لے لیں گے۔ اب سوشل میڈیا پہ آپ لوگ ان کی ویڈیوز دیکھیں، 3 سے 4 ماہ بعد وہ اپنے گھر آئے ہیں۔ جب وہ آئے ہیں اپنے گھر تو اب وہ ٹھیک سے بول نہیں سکتے۔ ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے سارا کچھ ہے، لیکن ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم لوگ خود ایک منافق قوم ہے، اور ہم لوگ ایک دوسرے کا فائدہ بالکل بھی نہیں سوچتے۔ جہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، ہم لوگ یہ بات کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں، یہ کون سا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جب ہماری باری ہو تو ہم اپنی بات دیکھیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہم لوگ اور بھی چلنے کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے کوئی رائے عمل لیتے ہیں، اگر وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔